الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ایمان والو، جب جب نماز کی تیاری کرو تو وضو کر لیا کرو. اس آیت میں ہر نماز کے لیے وضو کا حکم ہے. اذا کا لفظ آیا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ. اب جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتے ہیں، جیسے غامدی اور غامدی کے چیلے، اسی طرح سے دیگر جو منکرین سنت ہیں، ان کے لیے یہ ایک تازیانہ ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه: صنعت شيئا يا رسول الله لم تكن تصنعه؟ قال: عمدا فعلته يا عمر. یہ بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے فتح مکہ کے دن 5 نمازیں ادا کی اور خف پر مسح کیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اللہ کے رسول، آج آپ نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر، میں نے جان بوجھ کر قصدن اور ارادتن ایسا کیا ہے. بدر الدین العینی کی کتاب ہے نتائج الافکار یا نخب الافکار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371 پر ہے. دراصل یہ حدیث صحیح مسلم میں 277 نمبر پر، ابو داؤد میں 172، نسائی میں 133، ابن حبان میں 1706 نمبر پر ہے. یہ بریدہ ابن الحصیب الاسلمی ہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ایک وضو سے 2 نماز نہیں پڑھ سکتے. منکرین سنت کے لیے یہ تازیانہ ہے. نوٹ کر لیں، یہ بات بہت ہی اہم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر 2 نمازوں کو ایک وضو سے پڑھا. مثال کے طور پر مغرب کے وقت وضو کیا، مغرب کی نماز ادا کی، اور پھر عشاء تک وضو برقرار تھا تو عشاء کی بھی نماز اسی وضو سے آپ نے ادا کر لی ہے. تو بہرحال سنت کی بڑی اہمیت ہے.
مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا ہے، اور عربی کے جانکار اچھی طرح سے یہ بتا سکتے ہیں کہ واو مغایرت کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔